کہ بظاہر اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا، اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینے کی حفاظت ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے گا، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا، وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا، وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے۔ مسجد نبی اتنی بڑی ہے تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے، جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے۔ اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا۔ تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکے مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وحی الہی ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وحی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے، اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کانا ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے، اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے، اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو، اس کو مسیح نہیں کہا جاتا، مسیح الدجال، جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح۔ تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیح ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ مسیح آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا، تو دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والا، جعلی مسیح، اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ وہ مسیلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ۔ خواب ایک ڈپارٹمنٹ یہ الگ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا، تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو، تو ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے۔ واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی، وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب، بعد میں اللہ نے معاف کر دیا۔ سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی۔ بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی، یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں۔
تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہو، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے۔ حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا۔ بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ دور کی ہے، ضرورت ہی نہیں، خواب کی چیز ہے فزیکلی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا، جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ دور کی تعویلات ہیں۔ میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل، میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرائے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے، سچا مسیح اس شکل کا ہے، اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا۔ وہ بھی دو بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں اور یہ بھی دو بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھائی۔ تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے، تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے۔ باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں، ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں۔ میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا۔ تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں۔ غلام القادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی، وقتی طور پہ آزمائش کے، زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ فوراً اس کو بزرگ مان لیں۔ اسی تو پھر بھی نہیں مننا، سانو تو فرق نہیں پیندا، اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے بھائی۔ وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا، اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے دو ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر دو ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا۔ وہ کہے گا دیکھ خدا یہ کام کر سکتا ہے نا تو میں خدا ہوں۔ وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا، مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا، اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے، اس طریقے سے دو ٹکڑے کرنا۔ وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی، پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی موت اس کو آ جائے گی۔ اور نبی صاحب فرمائے وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا نا، جو المستدرک علاقے میں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تو حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں، اور وہ بھی مومن بھی سید الشہداء ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن کافارا، مومن پہچان لیں گے۔ اور جو بابوں کے ماننے والے ہیں، کسے کہانیوں کے ماننے والے ہیں، وہ تو پھر وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا ہے، تو سمجھ نہیں آئی ہے، یہ نہیں لکھا، جس نے کہتے نا کوڑا نے دھوما لی تیسرا ہدایت تے لا رہے ہوندے نا تکے نال، یہ بھی وہی کریں گے۔ کاف سے کش پڑھ لیں، ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں، یا رونیت روحانیت کی بجائے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور مسلم ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے۔ اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ آیات کوشش کریں روزانہ، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہے۔ باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا ہے جی دجال نے کدوں آنا ہے، بھائی میں تو نہیں دجال نو کٹ سکتا، جدوں آئے گا دیکھی جائے گی۔ تو اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ، قیامت کی نشانی ہے جی، قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت جی، قرآن میں ذکر ہے اقتربت الساعہ، قریب آگئی قیامت، وانشق القمر، اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پہ دکھائی بات۔ پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا، تو پھر تو سر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ باقی جو آپ قیامت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں نا، کوئی الٹا کام ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت کی نشانی ہے، پھر میں کہنا یہ ساری نشانیاں پاکستان ہی پوریاں ہو رہی ہیں، باہر دے ملک دے لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، مہنگائی ہو جائے کہتے ہیں قیامت کی نشانی، بیسک نیڈز پوری نہ ہو قیامت کی نشانی،
ہیومن سیکیورٹی نہ ہو، کہتے ہیں قیامت کی نشانی. تو وہاں تو نشانیاں پھر ریورس ہو رہی ہیں. دبئی میں جائیں، کوئی ڈاکہ مار کے بتائے، کوئی چوری کرے، 0 پہ کرائم ریٹ لے آئے ہیں وہ تو پھر لگتا ہے قیامت سے بہت دور جا رہے ہیں. اس طرح نہیں قیامت کی نشانی ہوتی. باقی آپ نے چسکے لینے کے لیے سننا ہے تو سنتے رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں، ان چکروں میں نہ. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے تیسری مہم جو وہ کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، وہ سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی، کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا. قالوا یا ذا القرنین، تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین. اب انہوں نے کیسے کہا؟ ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی. اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی. تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں. یعنی یہ 2 قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی، یاجوج اور ماجوج. ان کو انگلش میں میگوگس کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ 2 قبائل تھے، یہ 2 قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. عَلَىٰ أَن تجعل بیننا و بینہم صدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ 2 طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی. اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا. یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا. تو 2 پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو ایک دیوار بنا دیں. وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے. تم صرف کیا کرو، فاعینونی بقوۃ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج 2 قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ 2 پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں. یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے. لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. فمستطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں. یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی. ظاہر لوہے کی ہے، اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا. قال هذا رحمت من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت. یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف ہذا من فضلی، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی
لیڈر نہیں ہے, میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا, اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا, یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے, یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے. اور اس کا ذکر بھی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے. اب کراس ریفرنس کے طور پر آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95-96 نکال لیجئے. قرآن حکیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے, ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورۃ الکہف, اور دوسرا یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95, 96, 97 کے اندر. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں, ہلاک کر دیں, کہ وہ واپس کبھی آ سکیں. یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے, جو بستیاں تباہ ہوگی, اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن, لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی. اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے. قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں. کب تک؟ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج, یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج, یہ دو قومیں. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَمٍ يَنْسِلُونَ, اور وہ ہر اونچائی سے, پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے, اس وقت آ رہے ہوں گے. اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے, میں کچھ احادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ, اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں. یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا, اس وقت کہیں گے ہائے افسوس, ہم تو اس معاملے میں غفلت میں تھے. بل كنا ظالمین, بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ, بے شک ہم تمہیں بھی, ان لوگوں کو بھی, ان کافروں کو بھی, اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا, تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعوت نہیں دی ہے. ہم ان کے جو یہ بت ہیں, ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں پھینکیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو ان کے آگے جھکا کرتے تھے. تو من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے, حسب جہنم, وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا. انتم لہا واردون, اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها, اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ الہ ہوتے, یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے, تو کبھی بھی دوزخ کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے. وکل فیہا خالدون, اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یأجوج اور ماجوج یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے, اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین. اس حوالے سے بھائیوں, آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیلز تک جاتے ہیں. خصوصاً دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہے شیخ عمران حسین, اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں. انہوں نے اس کی کافی تعویلات کی ہیں. اس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ جی یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے, یا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں رشین قومیں ہیں. چائنیز جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں, چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں. مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے 2004 کے اندر اگست کے مہینے میں, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکلی, مینڈک اور اس قسم کی سانپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چکن کی اور اس طریقے سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں. بہرحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی. ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ جب تک یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی, کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں, تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے, کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں سینکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی, اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قید ہے, کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر, جو مسئلہ نمبر 82 کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے, اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے.
اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کروا دیتا ہے. صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. علیحدہ سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے, برمودا ٹرائنگل کے اوپر چھوٹا سا کلپ ہے 12 سے 13 منٹ, وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا, مسئلہ نمبر 82 میں سے. تو بہرحال وہ برمودا ٹرائنگل بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے لوگوں کی, وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ اٹلانٹک کے اندر, بحر اوقیانوس کے اندر. تو اس کی مسٹری تو ابھی تک موجود ہے. جہاز جاتے ہیں, بحری جہاز جاتے ہیں, یا آپ دوست کوئی جاتی ہے, یا ہوائی جہاز جاتے ہیں, سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں. کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر. تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوں. جس طرح کہ ابھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے. تو لوگ بیکٹیریا تک ہی پہنچے تھے نا. وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ 40-50 سال پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرثومے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا. تو بہرحال اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ. احتیاط اسی کہ ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں, جتنی آیات اور احادیث کے اندر ہے بس اتنا ہی بیان کریں گے, اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ احادیث میں آپ کو 4 بتا دیتا ہوں. چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. 3 حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7285 اور مشکات میں 5464, کیونکہ مشکات ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. میں بار بار کہتا ہوں, میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مشکات آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں, مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی یہی میں نے نمبر بتا دیا. اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے. اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں, اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے. اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج. اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے, یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے. اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5475. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا. ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے, امتی کی حیثیت سے آئیں گے, لیکن پیغمبری ان کی چھینی نہیں ہوگی. پیغمبر تو ہوں گے, وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا, دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا. تو وحی کرے گا اللہ تعالیٰ. اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں, کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی, اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے. پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے, وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی. اسی حدیث میں آتا ہے, اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے, حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خشک کر دیں گے. اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے, ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے, ہر چیز, اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے. اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے, اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے. کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا, کوئی وبائی مرض پھیلے گا, یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی, کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی, تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے. تو اتنی بڑی تعداد ان کی. تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے. اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے, یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا, صحیح مسلم کی حدیث 7373, مشکات میں 5400, ترمذی میں بھی یہ روایت موجود. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے, اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے, یہ مردار خور ہے, اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی. اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر, یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی. اور یہ پھر معاملہ ہوگا, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا, اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے.
اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی. یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے اتنا سوراخ ہو چکا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملہ. تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج. اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے. یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں. بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے. شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے، اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا. جو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں، ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں. گوگ میگوگس انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف سکالرز کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں. بہرحال اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے. میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا جو بھی لب لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا. اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے. باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں. اسی کے اندر عافیت. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے. یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روئے ارض پہ لوگ ہیں، آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں، سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا. اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، ایک یہودی سے جھگڑا ہوا. اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی. صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی. آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا. آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو. اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا. پھر اتنا عطاب کہ سورہ الصافات میں ہے کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے ہیں جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں. اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں، کسی دوسرے نبی کو ڈیگریڈ نہ کرو میرے مقابلے پہ. اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے، یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے جسے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا. ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ينظرون، تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے. واشرقت الارض بنور ربها،
زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اترے, اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہو رہے ہیں. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ. اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء. اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو. شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید. ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے, یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے. اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے, جو بخاری مسلم میں موجود ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی, پھر اصحاب کی طرف. اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. یعنی وہ شہادت علی الناس, یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک. اب امت شہادت علی الناس کرے گی. تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکالیف سے بھی گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا. نامہ اعمال بھی آ جائیں گے, نبی بھی, اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بلا لیے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں. ہر جان کو بدلہ مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا, یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری اوتھے بھی جا کے بیچارہ انجی رہے گا نا. وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا, وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی. ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا تھا. اللہ کو کسی فرشتے کی, کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے. ریکارڈ تو ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی. جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے, یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے, یا مسجد میں قالین بچھوا دیا, یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے, یا میری رضا کے لیے لگایا تھا, اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے, اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا. اللہ میں جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا ہی نیکوکار ہے, بڑا سخی ہے, اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے, اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھے ہی ہوا تھا نا. تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں. اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. قیامت والے دن دوزخیوں کو, کافروں کو, بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے, اس میں کافر بھی شامل ہوں. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے, صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے, نماز کوئی نہیں پڑھتے. حتی اذا جاؤہا. جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے, فتحت ابوابہا. تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتہا. تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے, خزانچی ہے, جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے, حضرت مالک علیہ السلام, سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا. تو دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے. تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ, تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها. وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم. اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو, کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا, یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں, اللہ نے آپ کے اوپر کتنی
نعمت تمام کی، اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آ کے مارا جائے گا، ویڈیو دیکھ لے اپنی ایتھوں نکلنا ہی نہیں، تسی کہہ رہے میری کمر ہی بنا دو، میں نہیں اٹھتا، یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. اب دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے، امام جو ہے، وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے، کوئی فرقیاں دے بزرگ، کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں گل دسی ہوئے، وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں. اصل میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے، باقی تو سب ڈاکی ہیں، سب کے سب، وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی، ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا. ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں، ان کو ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اہل جنت جو ہے وہ کیسے پیش ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی. ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا. ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، شہادت علی الناس کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے، اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھلنے والا ہے. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی، تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا. وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا، تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی. یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ کہے گا وقال لهم خزنتها، کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم، کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم، اور بڑے اچھے رہ گئے ہو تم لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو. کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو، تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جائے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے. تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے. عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا. اللہ طرف مارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد
جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ وہ بخاری مسلم میں آ گیا، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہی فرشتوں کا کلام ہوگا، یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت۔ یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد۔ جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا، الحمد للہ رب العالمین۔ کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی، اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا، اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے۔ یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا، اس کی کنکلوژن جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی نا۔ جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے ہی تسبیحات ختم نہیں ہوں گی، شکر ہے یا اللہ تیرا، شکر ہے یا اللہ، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے بچا لیا۔ تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ہر طرف سے یہ ندا آ رہی ہوگی، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں، وہ جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے، اسی تے ادھر کٹھے ہوانگے، اسی اینج ہوانگے، اینج ہوانگے۔ او بھائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے۔ ایک اللہ کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی، جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ اسی پہ سورہ الزمر مکمل ہوئی۔ اب سورۃ المؤمن انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے، ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اینڈ پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کی زبانوں پر حمد کا ترانہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، لہٰذا یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم آج رمضان المبارک کے حوالے سے ڈسکشن کریں۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اور اس کے روزوں سے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دیے ہیں۔ پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا، رکوع نمبر 23، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا۔ نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر۔ لیکن رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے۔ اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی، مشکات المصابیح کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں، انکلوڈنگ کتب ستہ، بخاری اور مسلم اور سنن اربع، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان المبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان المبارک کے فضائل ہوں، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو۔ اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک، یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے، اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں۔ ویسے تو میں نے 2017 میں 5
کانٹینیوس لیکچر 1.5 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے اسکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی، لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں، لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی، جب کبھی بھی آپ کو رمضان المبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو۔ یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے، تو بقیہ کی زندگی میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے۔ الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے، الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے، اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے، رمضان، عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے۔ تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے،
فلیصم، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہے، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں. اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا، وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے. اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا.
وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے. تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے. یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے. اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک. اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا، فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا، جو اصل ہے روزے کی، وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں. نہیں، یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے، پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے، نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے، اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے، بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور تیسرا بدکاری. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے، میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں، سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی،
وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے، اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو قرآن میں آیا، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے، تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں، ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں، عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ، وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہٰذا رمضان المبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے. سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے، عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو، تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو. لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. لے جی اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے.
محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے، مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے، اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے سے کپڑے ہی پاک نہیں نے۔ تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے ہو، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید۔ تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال، اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی، اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی، چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا، اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ۔ اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے، چھوٹی داڑھی رکھ لو، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو، ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے، تو اللہ کی وعید کم از کم اٹھ جائے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں وہ فقہی احکام و مسائل جلدی بیان کروں گا، ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا، ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں وہ میں بتاتا جاؤں گا، لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا، تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ 70 فقہی احکام و مسائل، اور وہ نمبرنگ کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 70 میں ایویں نہیں بول رہا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ ہاں جی، اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں جو 70 فقہی احکام و مسائل ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ٹائملی سے مکمل کروں، چونکہ یہ انٹرسٹ والی چیز ہے، کئی چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوں گی، اور جو چیزیں نہیں معلوم انشاءاللہ انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، اور کچھ چیزیں یاد دہانی والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 1، روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی، یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے۔ بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے، اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی۔ اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق۔ اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتہ ہے، لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھائی جلدی افطار کرنا ہے۔ بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا۔ لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ
آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے, گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے, ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں, اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے, اس کو آپ فالو کریں. اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں. ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے, وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے, لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں. اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا, ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188, اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے, نہیں, جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 2, اذان کے دوران کھانا پینا. تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے یہ ایک سنن نبی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے. وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے, یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں, آپ کا روزہ نہیں ہوگا. یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلاً 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے. اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں, تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے. یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے. لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے, تو وہ 15 منٹ کے میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں, اس کا روزہ کوئی نہیں. بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا, وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی, اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے, غروب وقت ہے, لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی, اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں ہے. تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا, کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا. لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے, اس کے لیے یہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے, ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے, بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں, اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں, جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا ہے, اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے. تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو. اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے. آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں, لہٰذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی. لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے, لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور سحری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا, فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے, اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے, وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے. لہٰذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. مسئلہ نمبر 3, اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا, بعد میں ایک روزے کی وہ قضا دے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں, تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں. ہاں آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی, کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو, وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے, اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے
ہتھیلی کے اوپر دانا. یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو صحابی ہیں, حضرت زبیر کی بیوی ہیں, عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر, ان کے بیٹے تھے ہشام, وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے. تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی, اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا. لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20, ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا, جو مرضی ہو جائے. وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا. یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے. یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی, اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے, یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا, تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے, اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اب بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو, نہیں, اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا کو بھی باہر نکالنا ہوگا. اگر اسے آپ نے اندر کر لیا پھر روزہ گیا, کیونکہ اب آپ کو پتا چل گیا نا. اسی طریقے سے اسی میں امپلائڈ ہے, اگر کوئی میاں بیوی کا تعلق اس اعتبار سے قائم ہو گیا, ویسے تو یہ بہت دور کی بات ہے, لیکن چونکہ ہمیں سوال پوچھا جاتا ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ بھی پھر روزہ اس کا اس اعتبار سے باطل نہیں ہوگا اگر بھول کر کوئی ایسا معاملہ ہوا. مسئلہ نمبر 5, مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے, احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ نمبر 6 وہ ہے کہ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں, یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں, تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضا کا بعد میں حکم دیتے تھے, اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے, پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی, وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں, لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے, وہ آپ نے بعد میں قضا دینی ہے. لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے, عورتوں کو پتا ہوتا ہے, وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. مسئلہ نمبر 7 کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے, احتلام کی وجہ سے نہیں, کسی اور وجہ سے. وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے, اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی, تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی, تسلی سے سحری کریں, اس کے بعد آپ غسل اتاریں. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا, کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے, خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے, میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں, دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. مسئلہ نمبر 8 روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے, انہیں سم اپ کر لیں. نمبر 1 جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2 جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا, وہ روزہ توڑ دے گا. اور نمبر 3 وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے, یہ وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا. اور نمبر 4 اگر کوئی شخص غلط طریقے سے
یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرے گا جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے، ادروائز 60 روزے رکھے گا۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور ظاہر ہے یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے۔ تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا۔ حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا۔ اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے، کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں پلنٹی واقعی ہونی چاہیے۔ اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا۔ البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے، اسے وہ 60 روزوں والا جو پلنٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ نمبر 10 تھا جو میں نے بیان کر دیا، چونکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ماسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے، اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے۔ تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں دی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، فدیہ کتنا ہے؟ وہ قرآن میں آیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا۔ حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا، قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وقت ذکر نہیں ہوا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک وقت کا ہی کھانا ہے، اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے، کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ نے اللہ کے لیے کھلایا وہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ
ایک سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں یا روزانہ کے اعتبار سے. لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے. وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں, ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا آئے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا, یا کسی غریب کے گھر بھجوا دیا, یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں. وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے. بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے, 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے. یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں, اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا. اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو. مسئلہ نمبر 13 کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت, اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا. قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے. نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض. لیکن جامع ترمذی, سنن نبی داؤد, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے. تو یہ بہت بڑی آسانی ہے. اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے. ایک عورت پریگننٹ تھی, اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے, پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی, 3 سال کے روزے چھوٹ گئے, پھر وہ پریگننٹ ہو گئی, یہ تو عموماً ہو جاتا ہے. پھر 1 سال کے روزے کے, پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی, پھر اگلے 2 سال کے, یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے. تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے, اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے, 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے, اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے, تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک, تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا. اس میں پھر اس کو اجازت ہے. 14 نمبر مسئلہ, شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے, یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا, تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے دیں گے. اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے. صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں, اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی, چاہے فدیہ دے دے. وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا, اب روزہ ہی رکھنا ہے, وہ فدیے والا معاملہ نہیں ہے. لیکن مریض کے لیے, بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے. عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے. لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا. اس میں 15 نمبر مسئلہ, مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں. مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اسے مؤخر کرے گا, بعد کے دنوں کے لیے گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی. اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا, تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی اس طرح کی نیکی کہ وہ دوسرے کے گلے میں آپ نے ڈال دی ہے کہ وہ بےچارے لے کے چھتری کھڑے ہیں کہ جی اس کا روزہ ہے, جی روزہ کی طرح ڈگ نہ پوے تھلے, ٹھیک ہے, انہوں تھمی دیتی ہوئی ہے روزے نو. آپ فرمایا روزہ رکھنا سفر میں کوئی نیکی کا کام نہیں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک سفر کے دوران
کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جو روزے دار تھے وہ تو بےچارے نڈھال ہو کے گر گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ان کے لیے خیمے لگائے، ان کے لیے افطاری کا بندوبست کیا، اور پھر نبی الاسلام نے اس پہ ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے۔ ظاہر ہے ان کے روزے کا ثواب بھی انہیں ملا نا، افطار کروایا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی الاسلام کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، بعض چھوڑ دیتے تھے، جنہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ نہ رکھے ہوئوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوتا تھا وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی انہیں پتا تھا یہ آپشنل ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہو، اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ روزے کو چھوڑ دو، بعد میں اپنی گنتی پوری کر لو۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے پھر تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں میں، وہ پھر ایک صحابی نے، صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ تو اس سے